بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لاجیکل ریزننگ کے کچھ اور کوشچنز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پہلا کوشچن جو سامنے لکھا ہے اس کے دو پارٹ ہیں۔ اس میں کرتے یہ ہیں کہ کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں جن کو ارینج کرنا ہوتا ہے۔ ہم اپنی نالج کے حساب سے جو ہمارے ارد گرد چیزیں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو ارینج کرتے ہیں۔ انہوں نے آرڈر میں نہیں دیے ہیں، ہم اس کو کسی پرٹیکولر آرڈر میں لکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں میں جو بتاؤں اس سے آپ تھوڑا بہت اختلاف کریں تو ضرور کیجیے گا، اور اپنے حساب سے بھی آپ آنسر دے سکتے ہیں۔ اس میں پہلا پارٹ جو ہے اے، اس میں 5 ورڈز دیے ہوئے ہیں۔ کی ہے، ڈور ہے، لاک ہے، روم ہے، سوئچ آن ہے۔ پہلے کیا آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا، پھر اس کے بعد کیا آئے گا، پھر اس کے بعد کیا آئے گا، یہ اس طرح سے ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ سب سے پہلے روم کے بعد اس کا دروازہ، اس دروازے میں لاک لگا ہوا ہے، لاک جو ہے وہ کی کے ذریعے کھولا جائے گا، اور پھر آپ اس کا روم میں جا کے سوئچ آن کریں گے۔ میرے حساب سے جو ترتیب بنتی ہے وہ میں نمبر ڈال دیتا ہوں کہ ایک روم ہے جس کا ایک ڈور ہے، اس ڈور میں لاک لگا ہوا ہے، اس لاک کو ہم کی سے کھولیں گے اور پھر سوئچ آن کریں گے۔ ایک روم ہے جس کا ڈور ہے، جس کا ڈور لاک ہے، ٹھیک ہے، اس لاک کو ہم کی سے کھولیں گے اور اس کے بعد اندر جا کے سوئچ آن کریں گے۔ تو میرے ذہن میں تو یہ ترتیب ہے، آپ اگر تھوڑا بہت اس میں سمجھتے ہیں کہ چینجز ہو سکتی ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ دوسرا والا پارٹ جو اس کا بی پارٹ ہے، اس میں بھی 5 ورڈز دیے ہوئے ہیں: ٹیبل، ٹری، ووڈ، سیڈ، پلانٹ۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پہلے تو سیڈ ہوگا، اس کے بعد پلانٹ لگے گا، پلانٹ لگے گا تو وہ درخت میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹری میں، ٹری سے جو ہے ہمیں لکڑی حاصل ہوگی، اور لکڑی جو حاصل ہوگی اس سے ہم ٹیبل بنائیں گے۔ تو پہلا نمبر 1 یہ ہو گیا، سیڈ، اس کے بعد لگا پلانٹ، پلانٹ سے ہمارے پاس بنا ٹری، ٹری سے ہم نے کاٹی لکڑی، اور لکڑی سے بنائی ٹیبل۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیجئے کہ ہمارے پاس بیج تھے کسی درخت کے، وہ ہم نے ڈال دیے زمین کے اندر، سیڈز، ٹھیک ہے، اس سے ایک پودا نکلا، پلانٹ نکلا، وہ پلانٹ بڑا ہو کے ٹری بن گیا، ٹری سے ہم نے لکڑی کاٹی، لکڑی جو کٹی اس سے بنائی ٹیبل۔ تو یہ ارینجمنٹ بنی۔ تو اس طرح یہ کوشچن ہوا پورا۔ اس کے بعد آئیے آگے میں اور کوشچن لکھتا ہوں۔ اچھا، among 5 boys، کہہ رہے ہیں کہ among 5 boys شاہد is taller than انور but not as tall as Kabir. Faiz is taller than Wasim but shorter than Anwar. Who is the tallest in the group? تو یہ کوشچن ہے۔ کوشچن کیا ہے کہ among 5 boys، 5 لڑکے ہیں، شاہد is taller than انور۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ شاہد کا اور انور کا ریلیشن سامنے لکھ لیتے ہیں۔ کوشچن یہ ہو گیا کہ شاہد، یہاں پر شاہد جو ہے وہ ٹالر دین انور، جو ٹالر ہے اس کا نام اوپر لکھا جائے گا، ظاہر سی بات ہے، اور انور چونکہ شاہد سے چھوٹا ہے، شاہد از ٹالر دین انور بٹ ناٹ ایز ٹال ایز کبیر۔ شاہد جو ہے وہ کبیر سے چھوٹا ہے۔ شاہد کبیر سے چھوٹا ہے تو کبیر کا نام اوپر آ رہا ہے۔ فائز از ٹالر دین وسیم بٹ شارٹر دین انور۔ فائز انور سے چھوٹا ہے بٹ ٹالر دین وسیم۔ فائز جو ہے وہ وسیم سے بڑا ہے لیکن انور سے چھوٹا ہے۔ تو 5
کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ امنگ 5 بوائز ہو از دی ٹالسٹ ان دا گروپ. تو صاف پتہ چل گیا کہ کبیر جو ہے وہ سب سے زیادہ لمبے قد کا ہے. ایک بار پھر سن لیجئے، سمجھ لیجئے. پہلے شاہد اور انور کا ریلیشن دیا ہے انہوں نے اس طریقے سے کہ شاہد جو ہے وہ انور سے بڑا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ شاہد انور سے تو بڑا ہے لیکن کبیر سے چھوٹا ہے. کبیر سے چھوٹا ہے، یہ ان دونوں کا ریلیشن ہے. اب انہوں نے کہا کہ فائز جو ہے وہ وسیم سے تو بڑا ہے. فائز وسیم سے بڑا ہے لیکن انور سے چھوٹا ہے. انور سے چھوٹا ہے. تو اس طرح ان کی ترتیب بن گئی اور پتہ یہ چلا جو کوشچن تھا کہ سب سے لمبا کون ہے قد میں، وہ پتہ چلا کہ کبیر صاحب جو ہیں وہ سب سے لمبی ہائٹ ہے ان کی. ٹھیک ہے، کوشچن سمجھ میں آیا. نیکسٹ کوشچن یوں ہے کہ ری ارینج دی فالوئنگ لیٹرس سو ایز ٹو فارم ون ورڈ. ایک کوشچن یوں ہے کہ دیا ہوا ہے نیو ڈور. کوشچن یہ دیا ہے نیو ڈور. نیو ڈور لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایسے الٹ پھیر کیجئے کہ ایک نیا ورڈ بن جائے. ری ارینج دی فالوئنگ لیٹرس سو ایز ٹو فارم ون ورڈ. اب ون ورڈ کیا، یہ تو بتایا نہیں کہ کون سا ورڈ بنے. انہی کو الٹ پھیر کرتے رہیں. لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے. چالاکی انہوں نے اس میں یہ کی ہے کہ اسی کے الفاظ اگر آپ آگے پیچھے کریں گے تو ون ورڈ بن جائے گا. ون ورڈ کیسے لکھا جائے گا؟ ONE 1 اور WORD ورڈ. تو ورڈ. ہو گیا ون ورڈ. یہ کہہ رہے تھے نیو ڈور کو الٹ پلٹ کر کے اس طریقے سے لکھنا تھا کہ ون ورڈ لکھ دیا جائے. لکھ دیا میں نے ون ورڈ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی. وچ لیٹر آف دا انگلش الفابیٹس فلائز سنگز اینڈ اسٹنگس. بہت کامن کوشچن ہے جو لاجیکل پرابلمس میں اکثر پوچھا اور بتایا اور دیا جاتا ہے کہ وچ لیٹر آف دا انگلش الفابیٹس فلائز. اس کو مٹا دوں. وچ لیٹر آف دا انگلش الفابیٹس فلائز سنگز اینڈ اسٹنگس. انگلش الفابیٹ کا وہ کون سا ورڈ ہے جو اڑتا بھی ہے، گانا بھی گاتا ہے اور ڈنک بھی مارتا ہے؟ بہت آسان ہے، بہت کامن کوشچن ہے. انگلش الفابیٹ ہے بی. ایکچولی یہ ملایا انہوں نے بی سے. بی از ایکچولی شہد کی مکھی جو کہ اڑتی بھی ہے، سنگز بھی کرتی ہے، بھنبھناتی بھی ہے اور ڈنک بھی مارتی ہے. تو بی ہی کہا جاتا ہے اس کو، اور انگلش کا جو ورڈ ہے وہ بھی بی ہے. ٹھیک، بات سمجھ میں آ گئی. تو اس ویڈیو کو یہاں پر روک کر میں آپ کے لیے اور کوشچن بھی لے کر آتا ہوں. انتظار پر